میں موچی تھا۔ میری پاگل بہن گھر سے نکلتی تو لوگ ہنستے ہوئے کہتے، موچی تیری پاگل بہن بھاگ گئی۔ یہ سنتے ہی میں غصے سے اسے گھر لے آتا۔ اب میں اس سے پریشان تھا جب ایک روز ایک بکھاری سے اس کی شادی کر دی۔ اب میری اس سے جان چھوٹ گئی تھی۔ ایک دن جوتے سی رہا تھا اور ایک بڑی سی گاڑی میرے پاس آ کر رکی۔ دیکھ کر میں حیران رہ گیا۔ میرا نام شیروز خان ہے، میرا تعلق کوئٹہ سے ہے۔ چیزیں استعمال کے لیے ہوتی ہیں اور رشتے پیار کے لیے۔ بات تب بگڑتی ہے جب رشتوں کو استعمال کیا جائے اور چیزوں سے پیار کیا جائے۔ انسان اچھا ہو یا برا، یہ دنیا دونوں صورتوں میں اسے جینے نہیں دیتی۔ خاص طور پر اچھے انسان کو سب سے زیادہ آزمائش سے گزرنا پڑتا ہے۔ ایک مخلص اور اچھے انسان کو لوگ اپنے مقصد کے لیے استعمال کرتے ہیں اور اس دوران وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ تو ہے ہی سیدھا، اسے کیا پتہ ہم نے اسے بے وقوف بنایا ہے اپنا مطلب نکالنے کے لیے، جبکہ مطلب پرست لوگ یہ نہیں جانتے کہ وہ سیدھا انسان تمہاری مکاری سمجھتا ہے۔ وہ صرف اپنی شرافت کی وجہ سے خاموش ہے اور دل دل میں اللہ تعالیٰ سے کہتا ہے، یا اللہ تیری اس دنیا میں میرے جیسے انسان کا رہنا تیرے ان مکار لوگوں نے مشکل بنا دیا ہے۔ کہاں یہ کہا جائے کہ ایک انسان کا قتل ساری انسانیت کا قتل ہے۔ دنیا والے گھروں کو گھر برباد کر دیتے ہیں، گھروں کے واحد کفیل ایک پل میں ان سے چھین لیے جاتے ہیں۔ بہت ناممکن سا ہوتا ہے خود کو سنبھالنا اور یہ سمجھ پانا کہ ہمارے پیارے کسی کے ہاتھوں اس دنیا سے چلے گئے۔ اس دنیا میں نیکی کرنا بھی کتنا مشکل ہو گیا ہے۔ لوگ پاس سے گزرتے رہتے ہیں لیکن اپنے سامنے مرتے ہوئے انسان کو اٹھا کر ہسپتال نہیں پہنچاتے کہ کہیں اس کی وجہ سے وہ خود کسی مشکل میں نہ پھنس جائیں۔ میرا تعلق ایک پٹھان خاندان سے ہے۔ بہت اچھی اور خوشیوں بھری زندگی گزر رہی تھی۔ کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ کچھ ایسا بھی ہو جائے گا کہ یہ خوشیاں پل بھر کی مہمان بن جائیں گی اور ساری زندگی خوشیوں کی رات تکتے گزر جائے گی۔ کچھ دنوں سے ہمارے علاقے میں کچھ ایسی باتیں گردش کر رہی تھیں کہ ان کو سن کر بات کرنے والے کو اسی وقت زمین بوس کر دیا جاتا۔ کوئی سمجھ ہی نہیں پا رہا تھا کہ لوگ مل کر دو خاندانوں کو آپس میں لڑوانے کی سازش کر رہے ہیں اور ہم نہ چاہتے ہوئے بھی اس کی سازش کا شکار تھے، اور ہم نہ چاہتے ہوئے بھی اس سازش کا شکار بن چکے تھے جس سے ہمارا بھی ایک خاندان کا تعلق تھا۔ ایک دن ہم سب بیٹھے ہنسی مذاق کر رہے تھے۔ میری چھوٹی بہن جس سے میری جان بستی تھی وہ مجھ سے فرمائش کر رہی تھی کہ لالا مجھے بانسری بہت پسند ہے، کسی دن لا دیں۔ ابھی باتیں ہی کر رہی تھی کہ باہر کسی کے جھگڑنے کی آواز سنائی دی۔ بابا نے کہا کہ تم لوگ بیٹھو میں دیکھ کر آتا ہوں، لیکن میں بابا تنازع کے پیچھے ہی باہر نکل گیا۔ کچھ لوگ زمین کے تہہ پر ایک دوسرے سے بحث کر رہے تھے اور بات اتنی بڑھ گئی کہ نوبت گولیاں چلنے تک آ گئی۔ بابا ان کو روک رہے تھے لیکن کسی نے جان بوجھ کر بابا کو گولی کا نشانہ بنایا اور بابا کو گولی لگ گئی۔ میری بہن اور اماں بھی وہاں پہنچ گئیں۔ اس جھگڑے کے دوران میری بہن کے علم سر پر گہری چوٹ لگی اور ایک پل میں میرے پیارے میرے خون سے لت پت پڑے تھے۔ میں ادھر ادھر بھاگ رہا تھا، آوازیں دے رہا تھا کہ کوئی تو میری مدد کرے میرے پیاروں کو ہسپتال لے جانے میں۔ اس گہما گہمی میں ایک کم عمر لڑکے کو کسی نے اپنے ساتھ لیا میری طرف دوڑے آ رہا تھا۔ پھر ان کی مدد سے بابا اور میری چھوٹی بہن کو ہسپتال پہنچایا، لیکن ہسپتال پہنچتے پہنچتے دیر ہو چکی تھی اور بابا ہمیں چھوڑ کر دنیا سے چلے گئے تھے۔ میری بہن ICU میں تھی، اس کے سر پر گہری چوٹ آئی تھی اور ڈاکٹر صرف تسلی دے رہا تھا۔ میں اپنے پاپا کو تو کھو چکا تھا لیکن بہن کو کھونے کی ہمت مجھ میں نہیں تھی۔ 3 دن بعد میری بہن کو ہوش آیا اور میں اور میری اماں اسے دیکھ رہے تھے جیسے کوئی انجان چہرے کو دیکھ کر پہچاننے کی کوشش کر رہا ہو۔ میں نے کہا، چھوٹی کیا ہوا، تم ٹھیک؟ اور وہ اسی طرح مجھے گھورے جا رہی تھی۔
میرے دل کو کچھ ہوا اور میں ڈاکٹر کو بلانے کے لیے بھاگا۔ ڈاکٹر میری بہن کو کہہ رہے تھے، بچے دیکھو، یہ آپ کے بھائی اور آپ کی اماں جان ہے۔ میں دیوار سے جا لگا جب میری بہن ہنسنے لگی اور تالیاں بجانے لگی۔ میری ماں مجھے گلے لگائے رونے لگی۔ اماں نے کہا، نہیں ایسا نہیں ہو سکتا، میری بیٹی کو کچھ نہیں ہو سکتا۔ کچھ ماہ ہسپتال میں رہے۔ میری بہن کے سر کا زخم ٹھیک ہو چکا تھا۔ میں نے ڈاکٹر سے کہا، میری بہن کب تک ٹھیک ہو جائے گی؟ یعنی اس کی ذہنی حالت کب ٹھیک ہوگی؟ ڈاکٹرز نے کہا، دیکھیں شروز خان، جو ہمارے بس میں تھا ہم نے علاج کیا، لیکن آپ کی بہن کے علاج کے لیے بہت بھاری رقم چاہیے اور اس کا علاج یہاں نہیں ہو سکتا، اور علاج کے بعد بھی یہ نہیں کہا جا سکتا کہ وہ بالکل ٹھیک ہو جائے گی۔ اس وقت میں نے خود کو بہت بے بس پایا تھا۔ میں اس قابل کہاں تھا کہ لاکھوں روپے لگا کر اپنی بہن کو ٹھیک کر سکتا۔ مجھے تو اپنی جان جانتی محسوس ہو رہی تھی جب ڈاکٹرز نے کہا کہ آپ کی بہن پاگل ہو چکی ہے۔ ابھی اس کی عمر ہی کیا تھی، صرف 9-10 سال۔ میں ابھی کم عمر تھا۔ روز سوچتا کیا کام کروں جس کے لیے نہیں دور تک نہ جانا پڑے اور 2 وقت کی روزی بھی بن جائے۔ ہم غریب لوگ تھے۔ میرے ابا ایک موچی تھے۔ جس کام کو میں برا سمجھتا تھا ابا کو روکا کرتا تھا، وہی کام میں نے شروع کر دیا۔ شام کو گھر جاتا تو بہن گھر پر نہ ہوتی۔ اماں کہتی، اس پاگل کا کیا قصور، وہ کہیں کسی کی سنتی ہے۔ مجھے بہت غصہ آتا جب کوئی میری بہن کو پاگل کہتا۔ میں انہی قدموں واپس اپنی بہن کو ڈھونڈنے نکل جاتا۔ میری بہن پاگل ہو چکی تھی۔ جب اسے ڈھونڈنے نکلا تو سامنے کچھ بچی میری بہن کو پتھر مار رہے تھے۔ وہ آگے آگے بھاگ رہی تھی۔ میں نے ان بچوں کو بھگایا۔ میری بہن نے کہا، سب بہت گندے ہیں، مجھے کہتے ہیں میں پاگل ہوں۔ آپ بتائیں کیا میں آپ کو پاگل لگتی ہوں؟ میں تو اپنے گھر گئی۔ میں نے اپنی بہن سے کہا، جو تمہیں پاگل کہتے ہیں وہ خود اچھے نہیں، تم تو میری اچھی بہن ہو، چلو تمہیں گھر لے کر چلتا ہوں، اور اپنی بہن کو بڑی مشکل سے گھر لے آیا۔ اللہ تعالیٰ کبھی کسی کو اتنا بے بس نہ ہونے دے جتنا آج میں خود کو بے بس محسوس کر رہا تھا۔ میں اتنا بے بس تھا کہ اپنی بہن کا علاج بھی نہیں کروا سکتا تھا۔ جس لوگوں کی وجہ سے آج میرے بابا اس دنیا سے چلے گئے تھے اور میری بہن بھی اپنا ذہنی توازن کھو بیٹھی تھی، میں ان لوگوں سے بدلہ لینا چاہتا تھا۔ جب پورا علاقہ خون بہا لیتا تھا تو میں کیوں نہیں، میں ان کو کسی صورت بھی نہیں چھوڑ سکتا تھا۔ جب میں اپنی بہن کو دیکھتا اور اس کی حالت کو دیکھتا تو میرے اندر خون کھولتا۔ جو میری بربادی کے ذمہ دار تھے جرگہ بٹھایا گیا اور طاقتور جیت گئے۔ انہوں نے کہا، جو بھی ہوا وہ جھگڑے میں انجانے میں ہوا، ہمارا کوئی ایسا ارادہ نہیں تھا، اس لیے ہم اس کو کچھ پیسے دے سکتے ہیں۔ میں نے کہا، مجھے انصاف چاہیے، بیک نہیں۔ ہمیشہ سے ایسا ہی ہوتا ہوا ہے کہ طاقتور جیت جاتا ہے اور کمزور کا کوئی ساتھ نہیں دیتا۔ بابا کو گئے کئی سال گزر چکے تھے اور مجھے انصاف نہیں مل سکا۔ میرے بابا کے قاتل میرے سامنے دندناتے پھر رہے تھے اور میں کچھ نہیں کر سکتا تھا۔ بابا کے جاتے ہی تایا نے اپنا آپ دکھانا شروع کر دیا۔ آج سے کافی سال پہلے جب بابا نے شادی کی تھی تو تایا نے ابا سے زمین چھین لی تھی، اور اب ابا کہ اس دنیا سے جاتے ہی تایا ہمارے دشمن بن گیا اور بابا کے قاتلوں کے ساتھ مل کے کچھ دنوں سے پھپھو گھر آئی ہوئی تھی اور ان کا لہجہ پہلے کی نسبت بہت مختلف تھا۔ پھپھو کہنے لگی، گھر کا گزر بسر کیسا ہوتا ہے؟ اماں نے کہا، اللہ کا شکر ہے، اللہ نے کبھی بھوکے نہیں سونے دیا۔ شام کو میں گھر آیا تو پھپھو نے کہا، کیا یہی کام ملا تھا تمہیں کرنے کے لیے؟ میرا بھائی زندہ ہوتا تو تمہیں کبھی بھی ایسا کام کرنے نہ دیتا۔ میں نے کہا، پھپھو بہت سے لوگ ہیں جو اپنا پیٹ پالنے کے لیے یہ کام کرتے ہیں، میں نے کر لیا تو کیا اس میں برائی ہے؟ کسی کے آگے ہاتھ پھیلانے سے تو بہتر ہے، ورنہ یہاں تو یہ حال ہے کہ اپنے ہی ہمارے منہ سے نوالا کھینچنے کو تیار بیٹھے ہیں۔ پھر پھپھو نے کہا، تم اور تمہاری ماں اس طرح گزارا کر سکتے ہو، لیکن کل کو میری بیٹی اس گھر میں بیاہ کے آئے گی
وہ کیسے رہے گی؟ یہاں میں تو بہت نازوں سے پالا ہے اپنی بیٹی، اور تمہارا تو یہ حال ہے کہ 2 وقت کی روٹی مشکل سے پوری کرتے ہو، پھر باقی ضرورتیں کیسے پوری کرو گے؟ پھر یہ تمہاری پاگل بہن، اس کا علاج کروانے کے لیے تو پیسے نہیں ہیں تمہارے پاس۔ پھوپھا کی باتیں سن کر میں خود کو زمین میں کڑتے ہوئے محسوس کر رہا تھا۔ بابا نے میرے بچپن میں ہی میرا رشتہ پھوپھو گھر طے کر دیا تھا پھوپھو کا کوئی اعتراض نہیں تھا، لیکن بابا کے جاتے ہی ان کی نظریں بھی بدل گئی تھیں۔ پھوپھو نے کہا، جب تک بھائی زندہ تھے تب بات اور تھی، لیکن اب مجھے یہ رشتہ آگے بڑھانا نظر نہیں آتا۔ اماں نے کہا، آپ ایسا سوچ بھی کیسے سکتی ہیں؟ آپ کی بیٹی میرے شروز کی بچپن کی منگیتر ہے۔ پھوپھو نے کہا، کوئی بھی اپنی اولاد کو اپنے ہاتھوں سے کنویں میں دھکا نہیں دے سکتا۔ کل کو میں اپنی بیٹی کو ایک ایک چیز کے لیے ترساؤں گی تو کیسے برداشت کروں گی؟ اس لیے بہتر ہے کہ رشتہ ابھی ختم کر دیا جائے۔ اماں نے کہا، ہم پٹھان لوگ اپنی زبان سے پھرتے نہیں، لگتا ہے آپ یہ بات بھول چکی ہیں۔ اور رہی بات آپ کی بیٹوں کی سہولتوں کی، تو جس نے گھر بسانا ہو وہ جھونپڑی میں بھی گزارا کر لیتی ہے، اور جنہوں نے گھر نہ بسانا ہو وہ محلوں کو بھی ٹھوکر مار دیتی ہے۔ میں نے اماں سے کہا، جانے دیں، میں اس زبردستی کے رشتے کو اپنے گلے نہیں ڈالوں گا۔ پل پر رونے سے بہتر ہے انسان ایک ہی دفعہ رو لے۔ جب میرے بابا کا بدلہ لینے میں کسی نے اپنے ساتھ میرا ساتھ نہیں دیا تو الٹا انہوں نے دشمنوں سے سمجھوتا کر لیا۔ پھر پھوپھو اپنا شوق پورا کر لیں، اور پھوپھو یہ کہہ کر ہمارے گھر سے چلی گئی کہ تم لوگوں کو جو مل رہا ہے تم اسی قابل تھے۔ تم لوگوں سے رشتہ تب تھا جب بھائی زندہ تھے، آج یہ رشتہ ختم۔ کیا دنیا ہے نہ جانے، جن کو صرف عیاشیں چاہیے، اپنوں کا دکھ، اپنوں کی کوئی پرواہ نہیں۔ ایک سپودگر دنیا میں اپنا کوئی نہیں رہا۔ پھوپھو نے رشتہ ختم کر دیا، مجھے اس بات کا کوئی افسوس نہیں تھا، کیونکہ وہ رشتہ بچپن میں طے ہوا تھا۔ وہ جب سے جوان ہوا تھا صرف کمانے پر لگا رہا۔ سچ کہتے ہیں، باپ ایک سائبان ہے جس کے ہوتے ہوئے دنیا کی سنگینوں کا پتہ نہیں چلتا۔ ماں باپ کی اہمیت کا اندازہ ان کے جانے کے بعد ہی کیوں ہوتا ہے۔ یہ گھر جہاں میری بہن کے کھیلنے کی آوازیں آتی تھیں، آج اس گھر میں رہنے کو دل نہیں چاہ رہا تھا۔ کیا یہی مقصد تھا میرا دنیا میں آنے کا؟ کیا یہی سب دیکھنے کے لیے میں زندہ ہوں؟ سارا دن ٹکے ٹکے کے لوگوں کی باتیں سنتا، ان کی جوتیاں صاف کرتا، اور گھر آتے ہی اپنی ماں کو پریشان اور اداس دیکھنا۔ سب کچھ بکھر کر رہ گیا تھا۔ میری بہن جو اس گھر کی رونق تھی وہ اب جوان ہو چکی تھی۔ وہ اپنے پاگل پن میں گھر سے نکل جاتی۔ اماں بیچاری اس کے پیچھے نہیں جا سکتی تھی، پردہ کرتی تھی۔ لوگ کہتے، اپنی پاگل بہن کو گھر میں باندھ کر رکھو، کسی دن کسی گاڑی کے نیچے آ کر گئی تو مر جائے گی۔ ان کی باتیں میرے دل کو چیر ڈالتی۔ میں کیسے اپنے ہاتھوں سے اپنی بہن کو زنجیروں میں باندھ کر سکتا تھا؟ شام کو گھر آ کر اپنی بہن کو پاس بٹھاتا، اس سے باتیں کرتا، اور وہ مجھے انجان سمجھ کر کہتی، آپ کون ہو؟ میں کہتا، میں تمہارا بھائی ہوں جسے تم لالا کہتی تھی۔ وہ کچھ دیر خاموش رہتی، پھر ہاتھ پر ہاتھ مار کر ہنسنے لگتی۔ اس کی یہ حالت دیکھ کر میری آنکھیں نم ہو جاتی۔ جانے کس گناہ کی سزا تھی جو مجھے ہونے کا غم ہی ختم لے رہی تھی۔ بہن کی حالت دیکھ کر اماں بھی اس دکھ کی وجہ سے بیمار ہو رہنے لگی۔ اماں کو بہت سمجھاتا کہ ایک آپ ہی ہیں جن کا اللہ کے بعد سہارا ہے، اگر آپ بھی ایسے بیمار رہیں گی تو چھوٹی کو کون سنبھالے گا؟ جب اس کی طبیعت بگڑتی تو میں کسی کے قابو میں نہیں آتی۔ اماں نے میرے سر پر ہاتھ پھیرا اور کہا، شاید اس کی قسمت میں یہی سب لکھا تھا، لیکن تم اپنے بارے میں سوچو، میں تمہیں تب شہر کام کرنے دیتی تو آج تم اس حال میں نہ ہوتے، اور نہ تمہاری پھوپھو رشتہ ختم کرتی۔ میں جانتی ہوں تم زبان سے کچھ نہیں کہتے، لیکن اندر ہی اندر تم دکھ ایک بوجھ اٹھائے پھرتے ہو۔ میں نے کہا، اماں کیوں خود کو الزام دیتی ہیں؟ میں شہر کیسے جا سکتا تھا؟ آپ کو اور چھوٹی کو کس کے سہارے چھوڑ کر جاتا؟
اتنے سال گزر چکے تھے، اب تو میری بہن بھی جوان ہو چکی تھی اور میں اپنی اماں کو تسلیاں دیتا کہ آپ پریشان نہ ہو، اللہ نے چاہا تو ایک دن سب ٹھیک ہو جائے گا۔ پھر سب بہت تھکنے لگا تھا، دکھوں کا بوجھ مجھ سے اٹھایا نہیں جا رہا تھا۔ چونکہ میں موچی تھا، میری پاگل بہن گھر سے نکلتی تو لوگ ہنستے ہوئے کہتے، موچی تیری بہن بھاگ گئی۔ یہ سنتے ہی میں غصے سے اسے گھر لے آتا۔ اب میں اس سے پریشان تھا جب ایک روز ایک بھکاری سے اس کی شادی کر دی۔ اب میری زندگی اس سے جان چھوٹ گئی تھی۔ جب ایک دن میں جوتے سی رہا تھا اور ایک بڑی گاڑی میرے پاس آ کر رکی، یہ دیکھ کر میں حیران رہ گیا کہ اس میں میری پاگل بہن باہر نکلی اور مجھے دیکھتے ہی کہا، لالا میں آ گئی۔ مجھے اپنی آنکھوں پر یقین نہیں آیا۔ میں اپنی آنکھیں ملنے لگا، میں کوئی خواب دیکھ رہا ہوں۔ میری بہن نے کہا، لالا یہ میں ہی ہوں، آپ کی چھوٹی بہن گل بانو۔ میں خوشی سے رونے لگا۔ میری بہن ٹھیک ہو چکی تھی۔ میں نے اس سے پوچھا، تم اس گاڑی میں کیسے؟ اور یہ لڑکا کون ہے؟ اس نے کہا، لالا پہلے گھر چلو، ساری باتیں یہیں پوچھو گے۔ میں ان کو لے کر گھر آ گیا۔ اماں سامنے برآمدے میں لیٹی کچھ سوچتے ہوئے چھت کو گھور رہی تھی۔ اتنے خوش تھا کہ ابھی بھی سب خواب لگ رہا تھا۔ میں بار بار اپنی بہن کی طرف دیکھتا اور اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتا جس نے مجھے اپنی زندگی میں ہی میری بہن سے دوبارہ ملنا نصیب کیا تھا۔ میری بہن نے چپکے سے جا کر اماں کی آنکھوں پر ہاتھ رکھ دیا۔ ماں تو ماں ہوتی ہے، وہ ہاتھوں سے پہچان گئی۔ اماں ایک دم اٹھ کر بیٹھ گئی اور کہا، میری گل بانو، میری گل بانو ہے۔ اماں کبھی اس کا ماتھا چومتی اور کبھی ہاتھ، اور کبھی بے یقینی میں مجھے دیکھتی جیسے کہہ رہی ہو یہ خواب تو نہیں ہے۔ اتنے سالوں بعد بہن بالکل ٹھیک ہو کر ہمارے سامنے تھی۔ میں اور اماں گل بانو کو دیکھ کر اتنے خوش تھے کہ جو لڑکا اسے لے کر آیا اس سے بات کرنا ہی یاد نہیں رہا، شاید اس لیے کہ اتنے سالوں بعد کوئی خوشی ملی تھی۔ پھر اماں نے میری بہن گل بانو سے کہا، بچے یہ لڑکا کون ہے؟ گل بانو نے کہا، اماں یہ میرے شوہر ہیں۔ میں حیرانگی سے اسے دیکھنے لگا۔ میں نے کہا، لیکن جب تمہاری شادی کی وہ تو ایک فقیر تھا۔ پھر یہ سب؟ میری بہن کے شوہر نے کہا، آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں، جب آپ سے ملا تھا تو مجھے فقیر بن کر آنا پڑا، کیونکہ اگر اس حلیے میں آتا تو آپ کبھی بھی گل بانو کی شادی مجھ سے نہ کرتے۔ دراصل میں گل بانو کو بچپن سے پسند کرتا تھا۔ اگر اپنی اصل شکل و صورت اور حیثیت میں آپ سے گل بانو کا ہاتھ مانگتا تو آپ کبھی بھی نہ مانتے۔ میں حیران تھا۔ میں نے کہا، تم کون ہو؟ کس کے بیٹے ہو؟ اور گل بانو کیسے ٹھیک ہو گئی؟ گل بانو کے شوہر نے کہا، میں سب بتاتا ہوں، آپ پریشان نہ ہوں۔ دراصل جب میں گل بانو کو اپنے ساتھ لے کر گیا تو اسے فوراً ہسپتال داخل کروایا اور اس کا علاج شروع ہو گیا۔ پہلے تو میں بہت نا امید ہو گیا تھا جب ڈاکٹروں نے کہا کہ بہت کم چانس ہیں، لیکن یہ ٹھیک ہو سکے گی، کیونکہ جب ان کے سر پر چوٹ لگی تھی تب زیادہ چانس تھے ان کی یادداشت واپس کرنے کے، لیکن امید پر دنیا قائم ہے۔ آپ دعا کریں، اللہ تعالیٰ بہتر کرے گا۔ میں نے ڈاکٹر سے کہا، جتنا بھی پیسہ لگے، جو بھی کرنا پڑے میں کروں گا، لیکن پلیز میری گل بانو مجھے بالکل پہلے جیسی ٹھیک چاہیے۔ میں رو کر دعائیں مانگتا کہ کسی بھی طرح گل بانو ٹھیک ہو جائے۔ گل بانو کا آپریشن ہو رہا تھا اور میرے دل کی دھڑکنیں تیز ہو رہی تھیں۔ کچھ پتہ نہیں تھا کہ کیا ہوگا۔ پھر ڈاکٹروں نے کہا کہ مبارک ہو، آپریشن کامیاب ہو گیا۔ گل بانو کو روم میں شفٹ کر دیا۔ جب اسے ہوش آیا تو میں ڈرتے ڈرتے گل بانو کی طرف دیکھنے لگا کہ پتہ نہیں وہ کیا بولے گی، ٹھیک بھی ہوئی ہے یا نہیں۔ لیکن جب گل بانو نے میری طرف دیکھا اور کہا، تم کون ہو؟ اماں، لالا وہ سب کہاں ہیں؟ میں یہ سنتے ہی خوشی سے رو پڑا۔ مجھے روتے ہوئے دیکھ کر گل بانو نے کہا، تم کون ہو اور رو کیوں رہے ہو؟ میں نے کہا، میں تمہارا شوہر ہوں۔ گل بانو نے کہا، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ میں نہیں جانتی، بھائی کو بلاؤ، میں لالا سے پوچھتی ہوں۔ تم جھوٹ بول رہے ہو۔ میں نے نکاح نامہ لا کر گل بانو کو دکھایا، لیکن اسے بھی پھر بھی یقین نہیں آ رہا تھا۔ میں نے کہا،
جب میری تم سے شادی ہوئی اس سے پہلے تم اپنا ذہنی توازن کھو بیٹھی تھی۔ تمہارا بھائی اکیلا تھا، تمہارے اپنوں نے بھی اس کا ساتھ چھوڑ دیا۔ تمہارے بھائی نے بہت کوشش کی کہ کیسے بھی کر کے وہ تمہارا علاج کے لیے رقم اکٹھی کر سکے اور تمہیں تمہارا علاج کروا سکے، لیکن اسے اس کے حق سے محروم کر دیا گیا، اس لیے وہ علاج نہیں کروا سکا۔ اور میں سب جانتا تھا، اس لیے سوچا کہ میں بیس بدل کر جاؤں تو تمہارا بھائی مجھے انکار نہیں کرے گا، کیونکہ جن لوگوں نے تمہارے باپ کو مارا تھا ان میں میرے خاندان والوں نے بھی دھوکے سے پھنسایا گیا تھا۔ صرف میری ماں کی وجہ سے تمہارے تایا تمہارے ماں کے دشمن بن گئے تھے، کیونکہ انہوں نے اپنی مرضی سے شادی کر لی تھی۔ اگر سب تمہارے بھائی کو بتا دیتا تو وہ کبھی بھی نہ مانتا، کبھی بھی ہماری شادی نہ کرتے۔ گل بانو نے کہا مجھے ابھی لالا سے ملنا ہے۔ میں نے کہا ٹھیک، تم پہلے ٹھیک ہو جاؤ پھر تمہیں تمہارے گھر لے چلوں گا۔ اور دیکھیں آج آپ کی گل بانو آپ کے سامنے ہے۔ پھر گل بانو کے شوہر نے اماں کی طرف دیکھا اور کہا ایک عورت نے اپنی پسند سے شادی کی تھی اور شادی بھی اپنے خاندان میں کی تھی، لیکن خاندان والوں نے اسے باغی کہہ کر خاندان سے نکال دیا۔ اسی عورت کا بیٹا ہوں۔ اماں نے روتے ہوئے گل بانو کے شوہر کی طرف دیکھا اور کہا تم پریشے کے بیٹے ہو، تم میری بہن پری کے بیٹے ہو۔ اماں اسے گلے لگا کر رونے لگی۔ میں نے اماں سے کہا آپ نے کبھی خالہ کے بارے میں کوئی بات نہیں کی، ہمیشہ یہی کہا کہ آپ کی کوئی بہن نہیں ہے۔ اماں نے کہا کیونکہ جب تمہاری خالہ نے پسند کی شادی کی تھی تب خاندان والوں نے مجھ سے قسم لی تھی کہ اگر کبھی اپنی بہن کا نام زبان پر نہیں لاؤ گی اور نہ اس سے کوئی تعلق رکھو گی۔ پھر گل بانو کے شوہر نے پھر کاغذات میرے آگے کیے اور کہا یہ آپ کی امانت۔ میں نے کہا کون سی امانت؟ تو وہ کہنے لگا کہ آپ کے تایا نے جو آپ کی زمین پر قبضہ کیا تھا وہ ہم نے واپس لے لیا۔ ان میں سے میں حیران تھی، ایک ساتھ اتنی خوشیاں تو میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا۔ میں اٹھ کر اس کے گلے لگا اور کہا تم نے خاموشی سے اتنا کچھ کر دیا ہمارے لیے، میں تو میوس ہو چکا تھا۔ گل بانو کے شوہر جو دراصل میری خالہ کا بیٹا تھا، اس نے کہا کہ اب آپ ہمارے ساتھ شہر چلیں اور وہاں رہیں۔ پھر میں شہر آ گیا، وہاں زمین کے پیسوں سے گھر خریدا اور اپنا کاروبار شروع کیا جو بہت کامیاب رہا۔ سوچا بھی نہیں تھا کہ میرے دن بدلیں گے اور اللہ تعالیٰ نے کیسے نوازا۔ میری شادی خالہ کی بیٹی سے ہو گئی جو اپنے بھائی کی طرح بہت اچھی اور سلجھی ہوئی لڑکی تھی۔ میں ایک کامیاب انسان بنا۔ جب ان سب کا پتہ پھوپھو کو چلا تو وہ اماں سے معافی مانگتے آئیں اور کہا کہ میں نے شروز کو ٹھکرا کر جس سے آپ کی بیٹی کی شادی کی وہ پہلے سے شادی شدہ تھا اور ہمیں اس بات کا پتہ بہت دیر بعد پتہ چلا۔ میری بیٹی گھر آ گئی ہے لیکن اس کا شوہر اسے طلاق نہیں دے رہا۔ پھوپھو نے کہا یہ سب میرے ساتھ اس لیے ہوا کیونکہ جین نے یتیموں کے ساتھ ناانصافی کی، ان کا ساتھ دینے کی بجائے ان کو چھوڑ دیا اور اپنے بڑے بھائی کے ساتھ مل گئی تھی اور اپنی بیٹی کا رشتہ میرے گھر میں کر دیا۔ دیکھو میرے لالچ نے مجھے کہیں کا نہیں چھوڑا۔ اماں نے کہا میں آپ کو معاف کرتی ہوں، اللہ تعالیٰ کا شکر ہے میرے بیٹے کے نصیب میں نے بہت اچھے لکھے تھے۔ تایا اور وہ لوگ جنہوں نے ابا کے ساتھ سب کیا انہیں ان کے کیے کی سزا مل چکی تھی۔ وہ سب سلاخوں کے پیچھے تھے۔ برائی کا صلہ صرف برائی ہے۔ اس کہانی سے حاصل ہونے والا ایک دلچسپ اور اہم سبق یہ بھی ہے کہ انسان کی نیت اور سچی لگن کبھی رائے گاہ نہیں جاتی، اگرچہ حالات کتنے ہی سخت کیوں نہ ہوں۔ اگر آپ کا ارادہ نیک ہو اور آپ دوسروں کے لیے خیر خواہ ہوں تو اللہ تعالیٰ آپ کی محنت کا پھل ضرور دیتا ہے۔ اس کہانی میں ایک بھائی کی بے لوث محبت اور اس کی قربانیوں اور اس کا سبق سب دکھائی دے رہا ہے، جس نے اپنی پاگل بہن کے لیے دنیا کی باتوں کی پرواہ نہ کی اور ہر ممکن کوشش کی کہ وہ ٹھیک ہو جائے، مگر حالات نے اس کا ساتھ نہ دیا اور رشتہ داروں کی بے بسی نے اسے مزید کمزور کر دیا۔ لیکن وہ شخص جس نے فقیر بن کر اس کے دل تک رسائی حاصل کی، دراصل نیکی، سچائی اور قربانی کی علامت ہے۔ اس نے اپنی حیثیت چھپا کر صرف اس لیے وہ بیس اپنایا
تاکہ ایک مظلوم لڑکی کا علاج ممکن ہو سکے اور اپنی پسند کو پا سکے۔ یہ سچائی اور قربانی کی ایسی مثال ہے جو ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ اگر انسان اپنی ذات کو پس پش ڈال کر دوسروں کی بھلائی کا سوچے تو اللہ تعالیٰ کے راستے کھول دیے جاتے ہیں۔ اس کہانی میں محبت، صبر، خلوص اور معافی جیسے جذبے بھی بہت اہمیت رکھتے ہیں۔ ماں کا اپنی بیٹی کو گلے لگانا، بھائی کا صبر کے ساتھ زندگی گزارنا، خالہ کے بیٹے کا اپنے رشتے کے لیے چھپ کر آنا اور آخر میں خاندان کا ایک ہونا ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ وقت کتنا ہی مشکل کیوں نہ ہو، اگر نیت صاف ہو اور گمشدہ لوگ واپس آ سکتے ہیں۔ اس کہانی میں ایک سبق اور بھی ملتا ہے کہ ظلم کا انجام ہمیشہ برا ہے۔ جو لوگ خود عارضی اور طاقت کے نشے میں مظلوموں پر ظلم کرتے ہیں وہ آخر کار اپنے انجام کو پہنچتے ہیں، جیسے تایا اور ان کے ساتھی سلاخوں کے پیچھے گئے، جبکہ وہ لوگ جو ظلم سہ کر بھی صبر کرتے ہیں اللہ انہیں خوشیاں عطا کرتا ہے جن کا انہوں نے تصور بھی نہ کیا ہو۔ ہمیں یہ سیکھنے کو ملتا ہے کسی کی شکل و صورت یا حالات کو دیکھ کر اس کی اصلیت کا اندازہ نہیں لگانا چاہیے، کیونکہ اصل خوبصورتی دل کی ہوتی ہے اور اصل معیار نیت اور انسان کا عمل ہوتا ہے۔ خالہ کے بیٹے نے یہ ثابت کیا اگر انسان میں سچائی اور محبت کا جذبہ ہو تو وہ کبھی بھی کسی بکھرے خاندان کو جوڑ سکتا ہے اور کسی بھی ٹوٹی ہوئی زندگی کو دوبارہ آباد کر سکتا ہے۔ آخر میں سب کچھ ٹھیک ہو گیا تو یہ ایک پیغام ہے کہ اللہ تعالیٰ کی حکمت میں دیر ہو سکتی ہے لیکن اندھیر نہیں، وہ ہر آزمائش کا اختتام بہتری پر کرتا ہے اور جو انسانوں کے لیے سوچتا ہے اللہ اس کے لیے بہترین لکھتا ہے۔ اس کہانی نے ثابت کیا کہ محبت، خلوص، نیکی، سچائی اور صبر انسان کی سب سے بڑی طاقت ہیں جو ناممکن کو ممکن بنا سکتے ہیں۔ اگر آپ کو کہانی اچھی لگی ہو تو کمنٹ کریں۔